پتہ نہیں باجی کو جن کا اثر ہے. میری بیٹی سب سے بڑا علاج جن شیطان جادو کا توڑ جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کو آپ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنیں، پڑھیں نہیں، ساتھ پڑھ دیجیے الگ بات ہے کہ سنیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ پوری سورت ایک وقت میں سن لیں، تھوڑی 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 روز، دن میں، رات میں. تو انشاءاللہ آپ 41 دن تک اگر سنتی رہیں گی نا تو تمام جن، شیطان، سحر، جادو سب نکل جائے. کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور حضور کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا. یہ ہوتا ہے، عورتوں پر بھی ہوتا ہے، اور بلکہ عورتوں پہ زیادہ جن کا اثر. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹیاں، بہنیں بے احتیاطی کرتی ہیں. حمام میں گئیں، باہر نکلی تو ایسے نکل آئی، بس تولیہ اوپر ڈال لیا، بال کھلے چھوڑ دیے. تو ان حالات میں جنات آ کے پھر عاشق ہو جاتے ہیں. تو آدمی کو اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ جب غسل خانے میں جائیں کپڑے اتارنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ یہ دعا پڑھیں گے تو پھر شیطان حملہ نہیں کر سکے. اور جب حمام سے نکلیں تو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی عافانی، یہ پڑھیں تو شیطان پھر حملہ نہیں کر سکے. اور دوسرا، خود بھی بچوں کو بھی صبح کی نماز کے بعد بھی اور رات کو بھی 3 دفعہ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کیا کریں سارے بدن پر، تو پھر شیطان حملہ آپ ہوتی ہے. یہ اکثر عورتیں شکار ہوتی ہیں اور مرد بھی اسی لیے شکار ہوتے کہ خوبصورت نوجوان ہے، حالت جنابت میں پڑا ہوا ہے، غسل نہیں کیا، پاک ہی نہیں ہے، شیطان کو موقع ملا، جن نے تسلط جما لیا. ہوٹل سے اگر 2 چادر باندھ کے، بھائی جھوٹ ہے یار، کیوں روز یہ مسئلہ پوچھتے ہو؟ جھوٹ ہے. تم عمرہ نہیں کر رہے ہو، احرام عمرے کا نہیں ہے، صرف دکھانے کے لیے چادریں پہنی ہوئی ہیں. طواف کے دوران میں اپنی نظر نیچے زمین پہ رکھیں. ہاں جب رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں تو دیکھ سکتے ہیں، حجر اسود پہ اشارہ کریں تو دیکھ سکتے ہیں، چلتے ہوئے نظر نیچے ہو. نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. ہم تو احناف کے نزدیک تو سورۃ فاتحہ پڑھی ہی نہیں جاتی، چونکہ جنازہ دعا ہے. پہلے حمد و ثنا ہے، پھر درود شریف ہے، پھر دعا ہے. مغرب کی اذان کے بعد اگر کوئی 2 رکعت پڑھے جائز ہے، مستحب ہے، لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے. مجھے جنات کی تکلیف ہے، یہ میں نے ابھی بتایا، بس اس پہ عمل کرو. یہیں کر لو، مکے مدینے میں رہتے ہوئے دیکھو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو اور وہ مردہ ہو، اس کا جنازہ نہیں. اگر بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد چیخ بھرے، مانے زندہ پیدا ہو، اس کا تو جنازہ ہوگا. لیکن اگر پیدا ہی مردہ ہوا ہے تو اس کا کوئی جنازہ نہیں ہوگا. زمزم کا بھی سنت عمل یہی ہے کہ بیٹھ کے پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ہر سانس پہ الحمدللہ کہیں اور 3 سانس میں پئیں اور آخر میں دعا کریں
اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء۔ حضرت ابن عباس یہی دعا کرتے ہیں، اور آپ کو اگر کوئی خاص بیماری ہے تو اسی نیت سے پیئے، اپنی زبان میں کہہ لیں کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ سنت یہ ہے کہ ہر چیز، پانی بھی بیٹھ کے پئیں، کھانا بھی بیٹھ کے کھائیں، صرف فرق اتنا ہے کہ اگر زمزم کے علاوہ کوئی پانی کھڑے ہو کے پیو تو گناہ ہے اور خلاف سنت ہے، لیکن زمزم اگر کھڑے ہو کے پیو تو نہ گناہ ہے نہ خلاف سنت ہے، یعنی وہ جائز ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جب بھی زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ، حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیا ہے، لہذا کھڑے ہو کے پینا تو ثابت ہو گیا، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ حضور اس وقت کنویں پہ کھڑے تھے اور نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، اس وجہ سے حضور نہیں بیٹھے۔ اگر قبرستان میں جا کے ہم قرآن پڑھ کے بخشیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے قبر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ منع ہے۔ آپ خود پڑھیں، تلاوت کریں، گھر میں کریں، راستے میں کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ بچہ جب مردہ پیدا ہوتا ہے بالکل قبرستان میں دفن تو کریں گے، ایک قبرستان کے کنارے پر، کیوں کنارے پر کرو؟ قبرستان میں جہاں جگہ ہو وہاں کرو۔ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی زندگی میں حضور پاک کی سیرت پہ عمل کریں اور آپ کے اعمال مبارک اپنی زندگی میں کیسے داخل کریں۔ کسی اللہ والوں سے تعلق رکھ لیں، دینی جماعتوں سے تعلق رکھ لیں، ان کی صحبت میں بیٹھا کر تو آہستہ آہستہ مسائل سمجھ بھی آ جائیں گے، عمل بھی ہو جائے گا۔ بھئی حضور کی سیرت پہ کروڑوں کتابیں ہیں، سیرت النبی شبلی نعمانی کی بھی ہے، خاتم النبیین حضرت مناظر اعظم گیلانی کی بھی ہے، اسی طرح نظرۃ النعیم حضور کی بڑی جامع سیرت کی کتاب ہے، اور بڑی کتابیں ہیں، کوئی سیرت کی کتاب لے لیں لیکن کسی ثقہ عالم کی۔ اگر ہم نے احرام عمرے کے لیے باندھا ہوا ہے، حجر اسود کو بوسہ دے سکتے، میرے بھائی مسئلہ سمجھو، بوسہ دینا منع نہیں، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دے، کیونکہ عطر لگا ہوتا ہے، آپ کو عطر لگ جائے گا، دم پڑ جائے گی۔ لیکن آپ نے دیا ہے، کچھ نہیں لگا، کوئی حاضر ہے کہ وہ لگ جائے دھو ڈالو۔ پاکستان سے آئے تھے، 2 دن پہلے میری بیوی کو ماہواری آئی تھی، پھر آپ نے وہاں سے نیت کی یا نہیں کی عمرے کی، یہ تو لکھے نا۔ کہتے ہیں یہاں پہنچے تو ہمارا پاک میں بھی داخل ہو گئے، نعوذ باللہ، ناپاک عورت کو ہم نے داخل کر دیا، توبہ کرو۔ پھر 2 دن کے بعد بدن پاک ہو گیا، ہم نے 2 دن گزر جانے کے بعد بھی اس کو عمرہ نہیں کرایا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل آپ پر دم ہے، توبہ بھی کرو، عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو کسی صحابی نے اپنی اصلی صورت میں نہیں دیکھا ما سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاک کے نہیں، خاک شفا ہوتی ہے۔ پاکستان لے جائیں، کوئی منع نہیں۔ حضرت حج کے دوران ایک لڑکے پہ دم ہوا، حرم میں بکرا ذبح کیا، گوشت کمرے میں لے آیا، گوشت ہم سب کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے، تو غریبوں کے لیے یہ اچھا دم ہے کہ لے کے فریج پہ رکھ لو، تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو۔
کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی سیاست میں علماء ہیں اور سیاستدان ہیں، کس کا ساتھ دیں؟ دیکھ لو جن کا عمل، جن کی شکل، جن کی سیرت صورت اسلام کے مطابق ہے، جن کی باتیں دین کے مطابق ہیں، ان کا ساتھ دو۔ باقی ہمیں تو نہیں پتا کون فرشتہ ہے اور کون انسان ہے۔ کل رات عمرہ ادا کر رہا تھا، صفا کے بعد جب سر کے بال منڈوائے تھے تو ایک آدمی نے کینچی کے ساتھ 2 جگہ پر ٹک لگائے۔ پھر میں نے حالت احرام میں اپنی زوجہ کے بال کاٹے، پھر کمرے میں جا کے احرام کھول دیا۔ میری بیوی نے اس سے تھوڑے سے کاٹے لیکن مکمل نہ کاٹے۔ ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ احتیاط کرو، جب بھی عمرہ کرو پورے سر پہ اس طرح کرو۔ کہتے ہیں آپ کے کہنے سے کسی نے کہا ہے کہ البیک نہیں کھانا چاہیے، مجھے نہیں پتا بھائی، میں نے نہیں کہا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان چیزوں میں مرغیاں باہر سے آتی۔ اگر تو اس ملک کی مرغی ہے، وطنی ہے، فقی ہے، خلیج کی ہے، وہ حلال ہے۔ اگر کافر ملک سے آئی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہو۔ اس لیے مجھے تو پتہ نہیں البیک میں کون سی مرغی ہوتی ہے، بہتر ہے کہ نہ کھاؤ، اس کے بغیر آپ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی آپ کے وزن بھی نہیں گرے گا۔ اور شوق ہے تو خود مرغی لو، ذبح کرو اور خود مرغ مسلم بنا کے کھاؤ۔ کہتے ہیں مفتی تقی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے عالم ہیں اور سکھا تم نے سنا ہے، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو ٹھیک۔ اس دنیا میں جنت کی نعمتیں ہیں، شہد ہے، آب کوثر ہے، اس دنیا میں نہیں مل سکتی، وہ آخرت میں ملتی۔ دنیا کی نعمتیں دنیا میں، آخرت کی نعمتیں آخرت میں، یہاں نہیں مل سکتی۔ بلکہ ایک حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ 2 قدم آگے گئے، پھر پیچھے آ گئے، پھر نماز پڑھتے پڑھتے 2 قدم پیچھے ہٹے، پھر اپنی جگہ پہ آ گئے۔ صحابہ نے دیکھا، حیران ہو گئے کہ ایسا تو حضور پاک کبھی نہیں کرتے۔ انہوں نے آگے عرض کیا، حضور آپ نماز میں 2 قدم آگے چلے گئے۔ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس دیوار میں جنت کا نظارہ کروایا اور جنت کے باغوں میں بڑے خوبصورت انگور لگے ہوئے تھے، تو میرا ارادہ تھا کہ انگوروں کا گوشہ توڑ لوں تو صحابہ کو دوں گا، تو اللہ نے ہٹا دیا کہ بھی یہ دنیا میں نہیں مل سکتی ہے۔ پھر اسی طرح مجھے جہنم دکھائی گئی، میں دہشت سے پیچھے ہو۔ جنت کی نعمتیں جنت میں ملیں گی، بس دعا کرو کہ اللہ جنت نصیب فرمائے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی پانی مانگ رہا ہے تو پانی خیرات کرو۔ میری والدہ کو اللہ شفا دے، میری بیوی بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے۔ کسی کے واسطے سے دعا نہیں کر سکتے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ کسی جگہ نہیں کہا وسیلے سے مانگو۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صالح بنائے، دین والا بنائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز فجر کے بعد قضا بھی نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج نہ نکلے۔
نماز عصر کے بعد بھی نہ پڑھیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے، یعنی مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر ایک آدمی کو گیس کی تکلیف ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ مثلا عصر کو وضو کیا، اب مغرب تک وہی وضو کافی ہے، ہوا نکلتی ہے، طواف کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے، پھر مغرب کے لیے دوبارہ وضو کرے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وسوسے آتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ شیطان تب ہی روکتا ہے نا جب آپ کے اندر ایمان ہوگا۔ علاج بھی اللہ کا ذکر ہے، جب اللہ کا ذکر کرو گے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب غفلت کرو گے تو شیطان دل پہ ڈیرا جما لیتا ہے۔ حضور پاک کے روضہ مبارک پر مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر سامنے جو آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، حضور سنتے ہیں۔ جو دور سے درود پڑھتے ہیں وہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور ہم مدینہ پاک میں کون سا درود پڑھیں؟ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ مجھے بیوی کہتی ہے کہ تم دوسری شادی کر لو، بڑی اچھی عورت ہے کوئی، تو بہرحال آپ کر لیں، اچھی بات ہے۔ ثواب کے 7 چکر مکمل کر کے 2 رکعت پڑھ کے نامہ استعمال کرنے کے بعد سعی کرنے سے پہلے دوبارہ طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کسی کے طفیل یا واسطے سے دعا نہ مانگیں، سیدھی اللہ سے مانگیں۔ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد دوسرے ملک والوں سے فتویٰ لے کر گھر بسا، تم جانو مفتی جانے۔ ویسے امت کے نزدیک، چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں، باقی تم جانو جس مفتی نے تمہیں فتویٰ دیا ہے، انشاءاللہ قیامت میں تم بھی بھگتو گے، وہ بھی بھگتیں گے۔ اگر کسی آدمی کو وضو کرتے ہوئے شک ہوا، 3 سے 4 دفعہ دھو لیا، کچھ نہیں ہے، وسواس ہوتے ہیں۔ بہتر یہی ہے ایک عمرے کے بعد 2-4 دن صبر کریں، کچھ بال نکل آئے، پھر اس طرح پھروائیں۔ ویسے روز بھی کریں تو کوئی منع نہیں۔ میں نے شادی کیے 2 سال ہو گئے ہیں، شادی کے 5 مہینے بعد میں یہاں آ گیا، ایک بیٹا بھی ہے، بیوی کا حق مہر بھی نہیں، حق مہر بھی ادا کرو۔ کبھی بیوی کو ویزا بھیج کے بلا لیا، کبھی سال میں خود چھٹی چلے گی، تاکہ حقوق ادا ہوتے۔ میں نے 3 دفعہ طواف کر کے واجب نہیں کہا، نفل کہہ کے 2 رکعت پہ ادا ہو گئی، لیکن ہے وہ واجب۔ پاکستان سے آئے یا کہیں سے آئے حج بدل کر سکتا ہے، بلکہ حج بدل تو افضل وہی ہوتا ہے کہ جہاں کا وہ بندہ تھا وہیں سے آدمی بھیجا جائے۔ میں 1 منٹ کے لیے آپ کا سلام کرنا چاہتا ہوں، آپ 1 منٹ نہ کریں، آپ یہاں 1.5 گھنٹہ میرا سلام کریں۔ عشاء کے بعد مجھے آرام سے مل لیں، کیونکہ میری طبیعت کمزور بھی ہے، بیمار بھی ہے، اس لیے میں تھک جاتا ہوں۔ یہ تو آپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ مجھے درس نصیب کر دیتے ہیں، اس لیے عشاء کے بعد جب میں بیٹھا ہوں نیچے، آرام سے آ کے مجھے ملیں، کیوں نہ ملیں، میں کوئی افسر ہوں۔
داڑھی مڈانا یا ڈیزائن بنانا سب گناہ ہے، ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے۔ میں نے احرام مملکات سے باندھا، ہوٹل میں آ کے حمام کے لیے اتارا، کوئی حرج نہیں۔ تصویر نکالنا بغیر ضرورت حرام ہے۔ اگر اللہ آپ کو عمرے پہ لائے ہیں، کوشش کریں کہ مدینہ پاک میں 40 نوازیں نصیب، لیکن اگر نہ ہوں تو کوئی گناہ نہیں، اگر نصیب ہو جائیں تو سبحان اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ہوں جماعت کے ساتھ۔ جرابوں پر مسح نہیں ہوتا ہے، ائمہ اربعہ کے نزدیک خفین پہ مسح ہوتا ہے، یعنی جو چمڑے کے موزے ہیں جن میں پانی نہ جائے۔ اور یہ جرابیں تو حضور کے زمانے میں تھی ہی نہیں، بس لفظ جراب سے استدلال کر لینا کوئی زیادہ قوی بات نہیں رکھتی۔ داڑھی جو مڈاتا ہے اس کو امام نہ بنائے، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ داڑھی مڈانا گناہ کبیرہ ہے، اور کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے بعد آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو مطاب میں آپ نے کہ بیت اللہ کے قریب نمازیں میں انشاءاللہ ہو جائیں گی، صرف یہ ہے کہ جس طرف امام صاحب ہیں اس طرف نہ ہوں، آپ ادھر ہوں ادھر ہوں ادھر ہوں، کوئی حرج نہیں۔ میری منت تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، مکے میں ایک دیگ تقسیم کروں گی، کافی دیر تک موقع نہ ملا۔ کسی بھی مسجد میں تقسیم کر سکتے ہیں، مکے کی کسی مسجد میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، وہ بھی مکہ ہے، وہ بھی حرم ہے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر 25 دن قیام کی نیت سے مکہ آئے ہیں، کل طائف چلے گئے، واپسی پہ احرام بالکل ضروری نہیں باندھو گے، دم پڑ جائے گا، باقی نمازیں پوری پڑھو گے کیونکہ تم نے 20-25 دن رہنا۔ ہاں، چمڑے کا اگر موزہ ہے اس پہ مسح جائز ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ میری بیوی کو پہلے 10 دن حیض آ کے گزر گئے، اب یہاں آئے تو پھر خون آ گیا، وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے، وہ غسل کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، طواف کرے، سب جائز ہے۔ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران موبائل پہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ زندوں کے لیے طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ثواب دے۔ عمرے کے دوران سب سے زیادہ ذکر کریں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ۔ طواف کے دوران اردو زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ایک دن پہلے عمرہ کیا، سر پہ بال نہیں تھے، اگلے دن عمرہ کیا، سائی کرنے بعد گھر جا کر میں نے خود اپنے بال ریزر سے کاٹے، سامنے سے اور تھوڑے نہیں، سارے بال آپ کو کاٹنے چاہیے۔ اگر چوتھا حصہ آپ نے ریزر سے صاف کیا ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ جائے گا۔ طواف اور صفا کے بعد طواف حلق سے پہلے دوبارہ کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران تکلیف کی بنا پہ نرم جوتے پہن سکتے ہیں، پاک ہوں تو پہن سکتے ہیں۔ اگر استعلام بھول گیا کوئی حرج نہیں۔ بیوی کو بلانے کے لیے بغیر محرم کے نہیں، البتہ ایک ہیلا ہے کہ وہاں سے محرم اس کو ہوائی جہاز میں بٹھا دے، ایئرپورٹ پہ آپ لے دیں تو انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ میری بچی آسٹریلیا سے
وزٹ پہ آئی، اس کی نیت تھی کہ ماں باپ سے مل کر فارغ ہو کر عمرہ کرنے کی، پھر مدینے جائے گی۔ جب احرام باندھ کے نہیں آئی تو دم ہے، سیدھی سی بات ہے، احرام سے پہلے عمرہ کرے یا احرام کے ساتھ ہی ماں باپ کو ملے۔ تحریم نام رکھا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو ہنود و یہود کی سازشوں سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ